الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وعلی سائر الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے ہمارا آخری درس ہوگا، اور آج کے دن جو ہے ہم فدیہ کے بارے میں بیان کریں گے، فدیہ کے کچھ مسائل بیان کریں گے، اور کہاں پر ہم سے غلطی ہوتی ہے تو ان چیزوں کو بھی ہم جو ہے آج اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ فدیہ ہے ایک کمپنساسی جو دیا جاتا ہے مال کی شکل میں، پیسے کی شکل میں یا خودرہ کی شکل میں، اور اس کو دینا جو ہے، کیونکہ یہ صدقات واجبہ میں سے ہے، واجب صدقات میں سے ہے، تو اس کو وہاں دینا چاہیے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ لہٰذا یہ ایک مستقل ایک خاص جماعت کے لیے وہ پیسہ ہے یا وہ خودرہ ہے، یہ ہر ایک نفل صدقات کی طرح نہیں ہے۔ تو فدیہ جو ہے یہ ایک کمپنساسی ہے روزے کے لیے۔ جو حضرات شرعی اعتبار سے روزہ نہیں رکھ سکتے، اور جس کو شریعت نے جو ہے روزہ نہ رکھنے کے لیے ترغیب دی، جس کو شریعت نے روزہ نہ رکھنے کے لیے اجازت دیا ہے، تو وہ حضرات صرف فدیہ دے سکتا ہے۔ تو پہلے اس جماعت کے بارے میں بیان کریں گے، وہ لوگ ان لوگوں کے بارے میں بیان کریں گے جس کو قضا کرنا ہے اور جس کے لیے فدیہ دینا جائز نہیں ہے۔ تو ایک حاملہ عورت جو ہے، ایک عورت جو فرواختنگ میں ہے، وہ فدیہ نہیں دے گی، محتسب ہیں کہ ان کو جو ہے روزہ رکھنے سے جو ہے ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، یا ان کے جو ہے روزہ رکھیں گی تو پھر جو ہے ان کے جو ہے نقصان ہوگی، ان کے بیبی کا جو نقصان ہوگا، یا خود ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی، جس کی وجہ سے جو ہے خوف طاری ہوگا، اور اس کے جو ہے حمل میں کوئی اس کے خسونتیت اور حمل میں پرابلم ہوگا، تو یہ ایسے شخص جو ہے روزہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے، ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، البتہ ان کو رمضان کے بعد اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک عورت جو دودھ پلاتی ہے، برسٹ فوڈنگ جو ہے وہ دودھ پلاتی ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ جب میں روزہ رکھوں گی تو پھر جو ہے میں دودھ نہیں پلا پاؤں گی، کیونکہ دودھ کے لیے جو ہے کھانا پینا ضروری ہے، تو پھر جو ہے ایسے شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح ایک مسافر، شرعی مسافر جو اختن سے 50 کلومیٹر سے زیادہ اس سے زیادہ رئیسہ کرتا ہے، تو پھر جو ہے اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے۔ اسی طرح ایک بیمار شخص جو کسی وجہ سے جو ہے جس کے وجہ سے ایک بیمار شخص جو ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جو کہ وہ رمضان میں جب وہ روزہ رکھے گی یا رکھے گا، تو پھر جو ہے ان کے جو ہے بیماری میں ان کی بیماری ایرق ہو جائے گا، اور اس کے خسونتیت میں جو ہے نقصان آئے گا، تو ایسے شخص کے لیے روزہ نہ رکھنا جو ہے گنجائش سے اجازت ہے، تستمنگ ہے۔ یاد رہے کہ ان حضرات کے لیے فدیہ دینا جائز نہیں ہے۔ ان حضرات کو رمضان کے روزے کے لیے فدیہ دینا جائز نہیں ہے،
یہ حضرات جو ہے رمضان کے بعد یا جب بھی وہ صحیح تندرست ہو جائیں گے اور استابل ہو جائیں گے تو پھر جو ہے ان حضرات کو قضا کرنا ہے، رمضان کے روزے کی قضا کرنا ہے، ان حضرات کے لیے فدیہ نہیں ہے۔ اب کون لوگ جو ہے فدیہ دیں گے روزے کے لیے؟ دو حضرات جو ہے، دو لوگ صرف روزے کے فدیہ، جس کو اجازت ہے روزے کے فدیہ دینے کے لیے۔ Then ایک شیخ فانی، ٹھیک ہے، شیخ فانی ایسا شخص جو ہے جو لیفٹیٹ کی وجہ سے اس کے پاس کرخت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کے لیے، عودت کی وجہ سے ان کے پاس کرخت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کے لیے، تو پھر جو ہے یہ شخص فدیہ دے گا یا دے گی، روزے کی فدیہ دے گی۔ اسی طرح ایسا کوئی شخص جس کو عمر بھر کی بیماری ہو گیا اور وہ ٹھیک ہونے کے لیے کوئی چانس نہیں ہے، ٹھیک ہے، عمر بھر کی بیماری ہو گئی اور ٹھیک ہونے کے لیے کوئی چانس نہیں ہے، اور جب وہ روزہ رکھے گا تو پھر جو ہے ان کی طبیعت خراب ہو جائے گا اور ایرق ہو جائے گی، تو ایسے شخص کے لیے جو ہے فدیہ ہے، روزہ وہ روزہ نہیں رکھیں گے، وہ فدیہ دیں گے۔ ایسا شیخ فانی یعنی ایسا بوڑھا شخص جو ہے جو اپنے لیفٹیج کی وجہ سے اس کے پاس طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کے لیے، تو پھر جو ہے وہ فدیہ دے گا۔ اور دوسرا شخص جو ہے ایسے شخص جو ہے جس کو ایسی بیماری ہو گیا کہ وہ عمر بھر تک وہ بیماری رہے گا، ٹھیک ہونے کے لیے چاہے 2 سال چاہے 3 سال چاہے کچھ مہینے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اور وہ جب وہ روزہ رکھے گا، رمضان میں روزہ رکھے گا، تو پھر جو ہے اس کے جو ہے طبیعت اور ایرق ہو جائے گا، تو پھر جو ہے ایسے شخص کو جو ہے وہ اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور اپنے روزے کے لیے فدیہ دے۔ صرف ان 2 حضرات کو اجازت ہے فدیہ دینے کے لیے، باقی حضرات کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ مختصین کہ وہ حضرات جس کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے وہ فدیہ دے تو اس کے جو ہے فدیہ نفل صدقہ ہوگی، نفل فریویلخ صدقہ ہوگی، وہ فدیہ نہیں ہوگا، ان کے اوپر پھر بھی رمضان کے بعد قضا کرنا ضروری ہے، رمضان کے بعد روزے کو قضا کرنا ضروری ہے۔ اب جو ہے کن حضرات کو فدیہ کا پیسے دینا چاہیے؟ یعنی فدیہ کا پیسے کون لوگ انفاق کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کون لوگ جو ہے فدیہ کے پیسے انفاق کر سکتے ہیں؟ تو فدیہ کا پیسہ، زکوٰۃ کا پیسہ، صدقۃ الفطر کا پیسہ، یعنی فطرانہ جو ہم کہتے ہیں جو عید کے دن جو ہے نکالا جاتا ہے، فدیہ، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور جو بھی صدقات واجبہ ہے، تو ایسے پیسے یہ مال جو ہے مخصوص جماعت کو دینا چاہیے، اور وہ جماعت وہ حضرات ہے جو زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے انفاق کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے لے سکتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے زکوٰۃ کے پیسے لے سکتا؟ یعنی جن حضرات کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، صرف یہ لوگ ہی فدیہ، زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ کا پیسہ لے سکتے ہیں۔ پھر وہ حضرات جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، زکوٰۃ کے مصارف ہے، یعنی جن کو زکوٰۃ دینے سے تمہارا زکوٰۃ ادا ہو جائے گا، یہ ان حضرات ہی کو فدیہ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ فدیہ کا پیسہ ہے، زکوٰۃ کا پیسہ ہے،
اور صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ کا پیسہ صرف ان حضرات کو ہی دیا جا سکتا ہے. اگر غلط جگہ پہنچ گیا تو پھر جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، فدیہ ادا نہیں ہوگا، صدقۃ الفطر فطرانہ ادا نہیں ہوگا. اب جو ہے ان غلطیوں کے بارے میں بیان ہوگا جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں یا ہم جو ہے جو ہم سے ہوتا ہے. تو فدیہ کا پیسہ، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، فدیہ، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر یعنی جو بھی صدقات واجبہ ہے، ان اموال کے لیے جو ہے تملیک ضروری ہے. تملیک ضروری ہے. تملیک کا معنی کیا ہے؟ تملیک کا معنی یہ ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں آپ ان حضرات کو اس پیسے کے مالک بنا رہے ہیں. آپ ان کو اس پیسے کے مالک بنا رہے ہیں. جن حضرات کو آپ وہ پیسے دے رہے ہیں آپ ان حضرات کو اس پیسے کے مالک بنا رہے ہیں. اب چاہے وہ اس مال سے جو بھی کرے وہ ان کی مرضی ہے، وہ ان کی مرضی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ مال جو ہے یعنی صدقہ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے یا فدیہ کا پیسہ جو ہے یہ افطاری میں خبرک ہونا چاہیے. تو یہ غلط ہے، یہ بالکل ہی غلط ہے. یاد رہے وہ اس کا مال ہے، آپ نے اس مال کے مالک اس کو بنا دیا ہے. اب وہ چاہے جس چیز میں خبرک کرے، جس چیز میں اس کی ضرورت ہے اس کو خبرک کر لے، وہ دوائی کن لے، وہ اس کے مال ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ فدیہ کا پیسہ یا صدقہ کا پیسہ یا زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ افطاری ہی کے لیے خبرک ہو. یہ سمجھنا کہ افطاری کے لیے ہی خبرک کرنا چاہیے تو یہ غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے. اسی طرح جو ہے یہ مسئلہ مشہور ہے کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتا تو ان کو جو ہے افطاری کھوانا چاہیے. جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتا تو جو ہے ان کے لیے ہے کہ وہ افطاری کروا دے. تو یہ غلط، یہ مسئلہ بھی غلط ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے تو افطاری کروانا چاہیے. یہ مسئلہ بہت عام ہے، حالانکہ یہ پورا غلط مسئلہ ہے. یاد رہے جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتا اور وہ ان لوگوں کی کیٹیگری میں آتا ہے جس کے لیے فدیہ دینے کی گنجائش ہے، جس کے لیے فدیہ دینے کے لیے تستیمنگ ہے، تو پھر وہ فدیہ دیں گے. ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کو دیں گے جو زکوٰۃ انفاق کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فدیہ کا مال، فدیہ کا معنی افطاری کھوانا نہیں ہے. فدیہ کا مال جو ہے ایک مخصوص جماعت کو دیا جاتا ہے. اب چاہے آپ پیسے دے، چاہے اس واردہ کی چیز خرید کر کے دے، بہرحال جو دینا ہے تو پھر جو ایک مخصوص جماعت کو دینا ہے، وہ لوگ جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں. افطاری میں کیا ہوتا ہے، غریب بھی آتا ہے، امیر بھی آتا ہے. وہ لوگ جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، جو جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ بھی آتے ہیں. اور جو زکوٰۃ فدیہ جو ہے کا پیسہ مسجد کی افطاری میں کوئی شخص لگاتا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ اور فدیہ اور صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا. جو زکوٰۃ، فدیہ کا پیسہ اور صدقۃ الفطر کا فطرانہ کا پیسہ افطاری میں کوئی لگاتا ہے، مسجد کے افطاری میں لگاتا ہے، تو وہ ادا نہیں ہوگا. اس کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، اس کا فدیہ ادا نہیں ہوگا، اس کا فطرانہ ادا نہیں ہوگا. اسی طرح جو ہے زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کا پیسہ اور فدیہ کا پیسہ، روزے کی فدیہ یا نماز کی فدیہ کے مال مسجد کو ہرگز نہ دے. زکوٰۃ، فدیہ اور صدقۃ الفطر جو فطرانہ جو ہے جو ہم عید کے دن نکالتے ہیں، میرے بھائی دوستوں بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ مسجد والوں کو ہرگز نہ دے.
آپ جو عید کے دن آئے تو فریویلخ دوناسی دے، جو واجب صدقہ ہے، فطرانہ جو ہے، آپ ان لوگوں کو دے جو زکوٰۃ انفاق کر سکتے ہیں، کیونکہ سورینام کے اکثر مساجد کے ائمہ جو ہے، سورینام کے اکثر مساجد کے ائمہ اور بستیور والوں کو جو ہے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے، فدیہ کا پیسہ اور صدقۃ الفطر کا پیسہ غریب مسلمانوں کے لیے ہے۔ اکثر ائمہ، امام، مسجد کے امام اور بستیور والے جو ہے ان کو معلوم نہیں ہے کہ صدقہ کا پیسہ یعنی زکوٰۃ کا پیسہ، فدیہ کا پیسہ اور یہ فطرانہ صدقۃ الفطر کا پیسہ جو ہے یہ غریب مسلمان کے لیے ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کاس میں رکھ دیتے ہیں، وہ مسجد کے کاس میں چلتا ہے، اور اکثر مسجد کے کاس جو ہے، کاس میں جو پیسہ آتا ہے یہی زکوٰۃ کا پیسہ ہے، فدیہ کا پیسہ ہے، صدقۃ الفطر کا پیسہ ہے۔ اور مسجد وہی مال استعمال کرتا ہے، مسجد وہی مال استعمال کرتا ہے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، ماں اور بہنیں، یاد رہے جب زکوٰۃ کا مال، زکوٰۃ کا پیسہ، فدیہ کا پیسہ، صدقۃ الفطر کا پیسہ مسجد کے کاس میں چلا گیا اور وہاں نہیں پہنچا جہاں پہنچنا چاہیے، تو ہمارا زکوٰۃ، ہمارا فدیہ، ہمارا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوا۔ جب صحیح جگہ پر پیسہ نہیں پہنچتا تو پھر جو ہے ہمارا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، ہمارا فدیہ ادا نہیں ہوگا، ہمارا فطرانہ جو ہے صدقۃ الفطر، فطرانہ ادا نہیں ہوگا۔ اور اس کی ذمہ دار میرے بھائی دوست بزرگوں مسجد والے نہیں ہیں، آپ خود ہوں گے، کیونکہ آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے، آپ کو فدیہ دینا ہے، آپ کو صدقۃ الفطر دینا ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے جو ہے ذمہ داری ہے، آپ کے فرانتورلک ہے تھے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا پیسہ صحیح جگہ پر پہنچا ہے یا نہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا پیسہ، میرا زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے، میرا فدیہ کا پیسہ، میرا صدقۃ الفطر اور فطرانہ کا پیسہ صحیح جگہ پہنچا ہے یا نہیں۔ اس لیے مسجد والوں کو مت دینا، کسی بھی میاں جی کو، کسی بھی بستیور والے کو زکوٰۃ کا پیسہ، فدیہ کا پیسہ اور فطرانہ نہ دینا۔ یہ بہت دل کی گہرائی کے ساتھ آپ کو کہہ رہے ہیں، بہت 10 سال سے سورینام میرے پاس کارگزاری ہے کہ 10 سال سے لوگ جو ہے مسجد میں جو ہے مسجد کے کاس لوگوں کے زکوٰۃ کے پیسے سے بھرا ہوا ہے۔ 10 سال کی زکوٰۃ کے پیسے سے جو ہے مسجد میں جو زکوٰۃ کے پیسے مسجد کے کاس میں ہیں، کسی کے 10 سال کی زکوٰۃ لوگوں کے ادا نہیں ہوا ہے۔ اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اوپر 10 سال کی زکوٰۃ ابھی تک فرپلیخ ہے دینا۔ لوگوں کو جن حضرات نے جو ہے وہاں اپنا زکوٰۃ دیا ہوگا یا فدیہ دیا ہوگا یا صدقۃ الفطر کا پیسہ دیا ہوگا، ان لوگوں کے صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوا، اور کئی سال تلک 10 سال تلک جن حضرات نے وہاں مال دیا ہوگا کسی کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوا، ابھی تک ان کے اوپر 10 سال کی زکوٰۃ یا صدقۃ الفطر یا فدیہ فرپلیخ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، ان حضرات کو پیسے مت دینا، کیونکہ وہاں کے لوگ بستیور والے اور مسجد کے ائمہ مسائل نہیں جانتے ہیں، وہ مسائل نہیں جانتے ہیں۔ آپ کا پیسہ کاس میں چلا جائے گا، وہاں نہیں جاتا ہے جہاں پہنچنا چاہیے۔ جب کوئی مسجد جو ہے الگ صحیح جگہ پہنچاتا ہوگا
تو وہ الگ بات ہے، ان کے بارے میں یہ کہہ نہیں رہا ہوں. لیکن اکثر مسجد، سورینام کے مسجد میں جو ہے یہ حال ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے سے ہی مسجد چلتا ہے، فدیہ کا پیسہ اور صدقۃ الفطر اور فطرانہ کا پیسہ ہی سے مسجد چلتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں میاں جی لوگوں کے، بستیور والوں لوگوں کے اپنا زکوٰۃ کے پیسے ہرگز مت دینا، تاکہ آپ صحیح کر رہے کہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گا. آپ خود معلوم کریں کہ کون سے حضرات کو زکوٰۃ دینا، کون سے حضرات زکوٰۃ لے سکتا ہے، تو آپ خود جا کر کے ان کو دو. آپ کو معلوم نہیں، آپ علماء سے رابطہ رکھو، آپ جا کر کے ان کو جو ہے معلوم، ان سے پوچھو کہ کون لوگ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. آپ خود پرسنل جا کر کے ان کو زکوٰۃ دو، آپ ان کو پرسنل جا کر کے زکوٰۃ دو، تاکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یاد رہے جو ہے جب زکوٰۃ کا پیسہ، صدقۃ الفطر کا پیسہ، فدیہ کا پیسہ صحیح جگہ نہیں پہنچا تو وہ زکوٰۃ، فدیہ، صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا، ادا نہیں ہوگا. میرے کسی مسجد والوں سے، کسی امام سے، کسی میاں جی سے کوئی دشمنی نہیں میرے بھائی دوستو بزرگوں. لیکن جب مسجد میں ایسا ہوتا ہے تو کسی کو تنبیہ کرنا ضروری ہوتا ہے. جب مسجد والے، بستیور والے اس طرح کرتے ہیں تو پھر جو ہے لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پر اپنا مال مت دو، تاکہ یہ لوگ صحیح مسئلے پر عمل کرنا شروع کر لیں، تاکہ آپ لوگوں کے مال محفوظ رہے، آپ لوگوں کی زکوٰۃ ادا ہو جائے. یاد رہے، میری ذاتی دشمنی کسی سے نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ بیان کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ وہاں پر اپنا مال مت دو، کیونکہ ان حضرات کو مسائل معلوم نہیں ہے، اور جب معلوم ہو بھی تو وہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم مسجد کیسے چلی، تو زکوٰۃ کے پیسے سے ہی مسجد چلتا ہے صرف. جب یہ صورتحال ہو گیا میرے بھائی دوستو بزرگوں کہ مسجد زکوٰۃ ہی کے پیسے سے چلتا ہے، صدقۃ الفطر ہی کے پیسے سے صرف چلتا ہے، فدیہ کا پیسہ سے چلتا ہے، تو ایک مستقل ایک فکر ہونی چاہیے کہ کس طرح ہم اس کے اپلوسنگ، ہم اس کے لیے دوسرا اپلوسنگ کھوج سکتے ہیں. لیکن چاہے جیسے کرنا، مسئلے کے لحاظ سے کسی کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا. اس لیے ان مسائل کو کہنا ضروری ہے، ان مسائل کو کہنا ضروری ہے میرے بھائیو دوستو بزرگوں. اسی لیے جو ہے آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس زکوٰۃ کے پیسے کو صحیح جگہ پر پہنچاؤ. تب جا کر کے آپ اس ذمہ داری سے سبکدوش ہوں گے، تب جا کر کے آپ اس ذمہ داری سے خلاص ہوں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ مسائل تھے زکوٰۃ کے بارے میں، یہ مسائل تھے فدیہ کے بارے میں، کن حضرت کہاں فدیہ کے مال اور زکوٰۃ کے مال دینا چاہیے، کن لوگوں کو کے اوپر فدیہ دینے کی گنجائش ہے، کن لوگوں کو فدیہ نہیں دینا چاہیے، اور وہ چیزیں جو اور وہ غلطیاں جو ہم کرتے ہیں کہ فدیہ کے نام پہ جو ہے لوگوں کی افطاری کروانا وغیرہ، یہ غلط ہے، یہ مسئلہ سراسر غلط ہے. فدیہ کا معنی نہیں افطاری کروانا، ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ افطاری کروانا ہے آپ کو، بے شک کرواؤ، لیکن صدقۃ الفطر کے پیسے سے نہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں، روزے کے فدیہ کے پیسے سے نہیں، نفل پیسے سے کرواؤ. ٹھیک ہے؟ وہ ایک نفل صدقہ ہے. تو اس کا دھیان رکھو کہ جو ہے ہمارا فدیہ بھی ادا ہو جائے گا، اور یہ بھی کہ جو ہے کہ جو حضرات روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان کو جو ہے افطاری کروانا ہے، یہ مسئلہ بھی غلط ہے. بلکہ جو حضرات روزہ نہیں رکھ سکتے اور وہ ان کیٹیگری، ان لوگوں کی کیٹیگری میں آتا ہے جو فدیہ، جن کے اوپر فدیہ دینا ضروری ہے، تو پھر جو ہے وہ فدیہ دیں گے. وہ افطاری کروانا یہ نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی
ان مسائل کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح رہنمائی عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے زکوٰۃ کے پیسے کو صحیح جگہ پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.